اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم بات پڑھ رہے تھے وہ میاں بیوی کے بارے میں، اور بہت ہی ڈینجرس ساری چیزیں تھیں سمجھنے والی۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان باتوں میں میں نے آپ لوگوں سے اصلاح بھی لی کہ آپ بھی مجھے بتائیے کہ ایک سویلین کو مارنے کی اجازت ہوگی دوسرے سویلین کے لیے، اور ایک رشتوں میں کیا مار کی اجازت ہوگی؟ گورنمنٹ بیسس پر تو دیکھیں قاضی بھی ہوتا ہے، اور وہ ہم کیا کہتے ہیں جو سر کاٹ دیتا ہے، جو ہاتھ کاٹ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ بیسس پر ہوتی ہیں۔ جنگ اور جدال بھی، لیکن مار کٹائی میں کہ بدلہ لیا جاتا ہے تو چماٹ کا بدلہ چماٹ ہے، تو کیا اس طرح سے بھی کوئی نہیں آ رہا کہ بے حیائی پر مارا جائے گا؟ تو ہم نے دربا کو طرح طرح سے بیان کیا، اور میں اس اختتام کو پہنچی تفسیر القرآن بالقرآن پر کہ میں نے کہا خوب سمجھاؤ، کیونکہ اس کے لیے ہم اور بھی آپ لوگوں سے بھی لیتے رہیں گے فیڈ بیک۔ جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر اللہ نے تمہیں طلاق دینے پر علی اور کبیر کیا ہے تو تم یاد رکھو کہ اللہ بھی تم پر علی اور کبیر ہے۔ اور اب ہم آیت 35 پر آتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، شقاق اردو والا وہ شک نہیں ہے، وہ کاف بھی الگ ہے، شقاق ناچاکی، اختلافات بینہما، مطلب دونوں کی چلے چلی جا رہی ہے اختلافات ختم ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَبْعَثُوا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ باتیں بھی ہماری لڑائی کی باہر نہیں ہونی چاہیے۔ ایون ہم لوگ تو جوائنٹ فیملی والے لوگ ہیں، تو ہمارے تو کمرے کے بھی باہر ہمیں جانے سے بہت ہی برا لگتا ہے۔ آج بہت ڈسٹربنس ہے، اللہ معاف کرے۔ جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہیں خوف ہو ناچاکی کا ان کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو آرڈر کر رہے ہیں کہ مبعوث کرو، فبعثوا، مبعوث کرو حکمم من اہلہ، مذکر کی طرف اشارہ ہے، ایک وزڈم رکھنے والا، عقل رکھنے والا، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ فیوریٹزم نہیں کرے گا اور جھوٹا کسی کے پیچھے نہیں جھکے گا، اور دونوں کی باتیں بہت غور سے سنے گا، اور مجبوری ہے کہ اب اس کو گھر کی بات بتانی پڑ رہی ہے، تو مبعوث کرو ایک حاکم کو، ایک فیصلہ کرنے والے کو مرد کے اہل سے، اور ایک حاکم کو من اہلیہا، عورت کے اہل سے، وہ بھی وہ اہل ہو جو ڈنکا نہ بجائے، جو لوگوں کو نہ پیٹے۔ لیکن اب جا کر ہمیں باہر بات نکالنے کی نوبت آئی کہ طلاقیں ایسی جلدی نہیں ہوتی ہیں، گھر ایسے جلدی نہیں ٹوٹتے ہیں، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی سمجھنے کی آیت ہے، پلیز اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ جیسے دربا پیچھے جو تھا کہ وہ مارنے پر ہے یا اور سمجھانے پر ہے یا جد و جہد کرنے پر ہے، تو یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ میں کس بات پر تھی؟ جی، ایکچولی فون آ رہے ہیں لوگوں کے، تو بیچارے پریشان ہیں، میں ان کے فون بھی نہیں اٹھا پا رہی ہوں۔ اچھا جی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ آگے والی بات تھوڑی بہت ہی سمجھنے والی ہے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ اب گڑبڑ مچ چکی ہے، اختلافات بہت قائم ہو چکے ہیں، تو دونوں کے گھروں سے لوگوں کو بلا کر اور ڈسکشن کرو، اور کاؤنسلنگ ہوگی۔ این یریدا، دیکھیں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں تو یوفق، موافقت فرما دیں گے اللہ بھی ان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، تو اصلاح کا معنی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اصلاح کا معنی پیچ اپ نہیں ہوتا، صرف جوائن ہو جانا نہیں ہوتا، دوستی ہونا نہیں ہوتا۔ دوستی کا مطلب ہے کہ دوبارہ ایزا میاں بیوی ہونے کا مطلب اصلاح نہیں ہے۔ اب دونوں کی باتیں سنو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں آگے بھی یہ لڑکی ایب نارمل ہے، باتوں سے لگ رہا ہے کہ بہت منہ پھٹ ہے، باتوں سے لگ رہا ہے
کہ معاملہ اوور ہو گیا ہے، باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ سیدھا کہہ رہی ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، باتوں سے لگ رہا ہے کہ مرد کو شراب کی عادت پڑ چکی ہے، تو جب دونوں کی باتیں مل کر سنیں گے، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل اللہ معاف کرے ہمارے ہاں مردوں کی عورتوں میں بائی پولر ہونے کی بڑی عادت ہے، کبھی ایک پول پہ بندہ چلا جاتا ہے، کبھی دوسرے پول پہ چلا جاتا ہے، کبھی مارتا ہے خوب بیوی کو، پھر بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ تو کیا ایسے بائی پولر آدمی سے آپ اور بھی مزید بچے پیدا کروائیں گی، یا وہ مڈ مائلڈ ہے اپنی سچویشن میں بائی پولر میں، جیسے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے نا سائیکو ہے، اب آج کل بائی پولر کا بھی ٹرمنالوجی یوز ہو رہی ہے کہ کبھی ایک پول پر ہوتا ہے تو کبھی دوسرے پول پر ہوتا ہے، تو نارمل نہیں ہے اور بڑی اب نارملٹی ہے، شاید عورت میں ہے یا پھر مرد میں ہے۔ تو ایسے میں بھی موافقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، جو ہمارا ایک سٹائل ہے، اور طلاق منہ سے نہیں نکالو، طلاق منہ سے نہیں نکالو، اور چاہو کہ تمہاری میت بھی تمہارے شوہر کے کاندھے پر نکلے، اور جس گھر میں تم دلہن بن کر آئی ہو اسی گھر سے تمہاری میت بھی نکلے۔ یہ باتیں نہ قرآن کے ہم آہنگ ہے، اور نہ ہی اب قرآن پڑھنے والوں پہ سچتی ہے۔ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ اول تو گھر کی بات گھر میں رہتی کہ تم ایک دوسرے کا لباس تھے، گھر ہی میں سارٹ آؤٹ کر لیتے، لیکن ٹھیک ہے اب اس حد تک بات پہنچ چکی مخالفت کی کہ بڑوں کو بلانا پڑ گیا، اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی باتیں لوگوں کے آگے بتا کر، اور وہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ اصلاح ہو جائے کہ ہم میاں بیوی رہیں گے تو بیٹر ہے، اخلاق تب رہے گا، یا بیٹر یہ ہے کہ اخلاق اسی طرح رہے گا کہ ہم جدا ہو جائیں، دیٹ از کالڈ اصلاح، دیٹ از کالڈ، یہ اصلاح کہتے ہیں۔ اصلاح کا مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو میاں بیوی بنا دو اور پھر بچے پیدا کرواؤ، خدا را اللہ کا واسطہ عقل سیکھ لیں ہم سب۔ جو موافقت وہ چاہ رہے ہیں وہ اللہ بھی پیدا کر دیں گے، تھوڑا سا سٹیپ اب اٹھ ہی چکا ہے، گہروں تک بات جا ہی چکی ہے، گھر سے باہر نکل ہی چکی ہے، تو اب بڑے لوگ سمجھدار لوگ سمجھیں کہ اب موافقت کس چیز میں ہے، اللہ بھی موافقت فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیم، اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی آبزرو کر رہے ہیں ایوری تھنگ، اور اللہ ہی خبیر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اور بندے بنو اللہ کے، انسان بنو، عبادت کرو، سارے اسٹائل جائیں گے، اللہ کے بندے بنو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شرک کرو اس اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی، والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ کیا کرو، عاطفہ کیا جائے گا، احسان کرو، والجاری ذی القربى، رشتے، ایک تو ذی القربہ میں رشتے انہوں نے ڈالا ہے نا ترجمہ، قرابت والے، کون سے؟ جار، جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی، نیبرہڈ، کہ اگر نیبر میں تمہارے قرابت دار ہیں تو ان سے بھی احسان کرو، اور اگر کہ وہ جار الجنوب ہے کہ وہ ہمسائے تمہارے بس، ٹرین، پلین، یا ٹائم بینگ ہوٹل، یا کسی بھی چیز کے ٹائم بینگ ٹیمپرری ہمسائے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ہمسائے ہیں، کچھ ان نون ہمسائے ہیں، اور وصاحبی بالجنب، پاس اٹھنے بیٹھنے والے، ان سب کے ساتھ احسان کی روش رکھو، ان کو کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، کوئی جگہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی بتانا ہے، یہ سب تم اس کے ساتھ احسان کرو، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، وما ملکت ایمانکم، اور ملکت یمین پر بھی احسان کرو۔ تو یہاں پر پلیز آپ لوگ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اس ورڈ کو کہ ملکت ایمانکم میں میل بھی آ گئی، فیمیل بھی آ گئی، انڈرسٹینڈ؟ یہ ہمارے یہاں ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ ملکت یمین اونلی لونڈیوں کو بولا جاتا ہے، تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ بھی بے حیا بات ہے تو بہت گندی بات، کہ کیا ملکت یمین کا اگر ترجمہ ہے میل اینڈ فیمیل بوتھ، تو ایک تو آپ کو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اس کا دلیل مل جائے گی، تو اللہ معاف کرے، تو کیا تم کہہ رہے ہو؟ تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟
جیسے تم متا کے قائل ہو تو متا کس سے کرو گے؟ مسلمان عورت سے کرو گے نا. ٹائم بینگ کا نکاح متا اور وہ جو دوسرے سارے جو لونڈی سے کرنا ہے یہ سب تم کوئی مسلمان عورت سے کرو گے نا. تو کیا خدا نخواستہ کوئی مسلمان عورت کو جائز ہے شادی سے پہلے متا کرے یا شادی کے بعد متا کرے؟ کوئی غیر مسلم کے پاس جاؤ گے متا کرنے تو وہ تو حرام ہے قرآن سے. متا کرو گے تو کیا مسلمان بیٹیوں سے اور کرو گے نا تو وہ کس کی بیٹی ہوگی؟ وہ کس کی بہن ہوگی؟ شادی سے پہلے متا ہوا ہے پھر وہ شادی بھی کرے گی لڑکی کسی اور سے. خدا غارت کرے جو جھوٹ بولتا ہے. خدا تعالی رحم فرمائے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہاں ہائی لائٹ کرو کہ ملکت ایمانکم اس آیت نمبر 36 میں میل کے لیے بھی آ رہا ہے فیمیل کے لیے آ رہا ہے کیونکہ کانٹیکس کیا بن رہا ہے؟ احسان کرو. تو کیا صرف لڑکیوں پر احسان کرو، صرف لونڈیوں پر احسان کرو یا غلاموں پر بھی احسان کرو؟ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ان اللہ لا یحب کیونکہ اللہ محبوب نہیں رکھتے ہیں من کان مختالا کہ جو مغرور ہو اور جو فخورہ ہو یعنی فخر جتاتا ہو. اللہ ایسوں سے پیار نہیں کرتے ہیں. احسان کی بات آ رہی تھی کانٹیکس میں اور سورہ نساء چل رہی تھی. رجال کے قوام ہونے کی بات آ رہی تھی کہ ایک مرد کو بھی احسان کرنا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو تھامنا ہے اور مالوں کو خرچ کرنا ہے. اور پھر اسٹیپ ڈاؤن ہوا کہ عورتوں نے بھی اپنا حق ادا کرنا ہے پیٹھ پیچھے بھی اور ہر لحاظ سے. اور پھر آگے بات چلی کہ اگر کسی کا معاملہ بہت کانفلکٹڈ ہو گیا ہے تو پھر کوئی بیچ میں تیسرا آئے گا. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے بنو، توحید پہ چلو اور ہر ایک کے ساتھ احسان کرو. اسی سے لنک ہوگا کہ جہاں مختالن فخور کہ اللہ ایسے شیخی مارنے والے فخر کرنے والے مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اسی کے ہی ساتھ آیا کہ جہاں بیوی بچے احسان کی بات آئی. یاد رکھیے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ الرجال قوامون پہلے بیوی بچوں کی بات آئی کہ اللہ نے عورتوں پہ تمہیں قوام بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی سے ہٹ کر دوسرے سارے رشتے بتا دیے کہ ان سب پر بھی احسان کرو. اور اب تیسری چیز آ رہی ہے الذین یبخلون کہ دیکھو حق کے ساتھ خرچ کرو، بخیلی مت کیا کرو. اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں بھی بخیلی مت کیا کرو اور یہ جو سارے رشتے ناطے بتائے گئے ہیں ان کے بھی معاملے میں احسان کرنا ہے. تو احسان کے کمپیریزن میں اس کے سمجھیں کہ اپوزٹ میں بخیلی کی بات آئی. احسان کرو، بخیلی مت کرو، کمی مت کرو. کہ وہ لوگ جو کمی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کمی کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ آئی ہے اس کو منہ مت لگاؤ، اس کو زیادہ مت دو، یہ جھوٹی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے. یا بچوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آنٹی آئی ہیں اس کو جگہ مت دو، پھیل کے بیٹھ جاؤ. مسجد تک میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی پھیل کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے بازو میں آ کر بیٹھ جائے گی. تو یہ بھی بخیلی ہے. اور پیسوں کی بات آئی تو وہ بھی بخیلی ہے. اور انصاف کی بات آئی تو بھی بخیلی ہے کہ اگر آپ نے ناانصافی کی ہے اور ہر وقت کسی بیوی بچوں میں یا ان لوگوں میں عیب نکالتے رہتے ہو. پیچھے آ رہی تھی اصلاح کی بات. تو ہر چیز کو ہم ادھر دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخیلی کا اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. جبکہ ہم اس وقت یہ بھی لے جاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھانے والا وہ اپنا ٹائم نہیں نکالتا، ہم لوگوں کو جواب نہیں دیتے ہیں، فوراً بخیلی کر جاتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دیں. اور سمجھانے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے ہیں اور ہم بالکل ان شارٹ جلدی جلدی بتا دیتے ہیں کہ سمجھو تو سمجھو، نہیں سمجھو تو مت سمجھو. اور ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ میں نے اب ان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. تو ہر لحاظ سے آپ دیکھو پڑھانے میں بخیلی، احسان میں بخیلی، خرچ کرنے میں بخیلی. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اسے زیادہ منہ مت لگاؤ یا اس پر زیادہ مت خرچ کرو. تو جو لوگ چھپاتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب مہینہ رکھا ہے، ذلت والا عذاب رکھا ہے یہ بخیل لوگوں کے لیے.
سوچئے بخیلی کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ یعنی یہ میرے لیے اٹس ویری اسٹرینج، میرے لیے یہ بڑا حیران کن بات ہے کہ واقعی کیا بخیلی کی بات آئی کانٹیکس میں کہ بخیلی مت کرو اور لوگوں کو بھی اس کا حکم مت دو، اور ایسے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب رکھا ہے۔ نہ شرک کی بات آئی، نہ شفاعت کی بات آئی، نہ حرام کمانے کی بات آئی، بخیلی کی بات آئی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو بخیلی کرے گا اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو کئی لوگوں سے شکایت ہے کہ ہمارا میاں لوگوں پر تو بڑا نچھاور کرتا ہے لیکن بیوی بچوں کو بڑا ستاتا ہے۔ کئی مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جتنا بھی دو یہ روتی ہی رہے گی، یہ یہی کہے گی کہ میرے پاس کپڑے نہیں، میرے پاس کھانا نہیں، میں یوں دکھی۔ تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں، اور دوسرے معاملات میں پڑھنے لکھانے، اچھی باتیں بتانے، اچھی ایڈوائزز دینے، ہم اس میں بھی بخیلی اور نابخیلی کو لے جائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ اس کے معاملے میں جس نے غلطیاں کی ہیں، ہم سب اللہ سے آج معافی مانگتے ہیں، کیونکہ میں اس میں اپنے آپ کو بہت دیکھ رہی ہوں کہ میں اس سے زیادہ علم دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ لوگوں کو جواب دے سکتی ہوں، لیکن میں بھی بخیلی کر جاتی ہوں، مال میں بھی، لوگوں کے ساتھ مال میں بھی، اور بیان میں بھی، اور بات میں بھی، اور وقت میں بھی۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے نیک توفیق عطا فرمائے کہ میں لوگوں کے لیے بھی وقت نکالوں، اور اللہ کے راستے میں جو حق ہے مال کے معاملے میں وہ بھی اللہ کرے کہ ہم جو حق کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پہ پورے اتریں۔ اب دیکھیں کلیئر اسپیسیفک مال کے خرچ کرنے کی بات آ گئی کہ والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس، اینی بڈی ریزز دیر، یہ ریز کون کر رہے ہیں ہینڈ؟ کچھ بات ہے بیٹا؟ چلیں میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھائے ہوا تھا، کچھ سوال آئے ہوں گے آئی تھنک۔ ٹھیک ہے جی، والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس۔ دیکھیں اب لٹرلی اسپیسیفکلی خاص مال کی بات آ گئی کہ جہاں بخیلی کی بات آئی تو دیکھ لیجئے کمبینیشن، جہاں دکھاوے کی بات آئی تو اوپر بخیلی کی بات آئی، تو یہ سارا انٹرلنک ایک دوسرے سے میچ کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ملے گا، اللہ ان کو اس احسان کا بدلہ دیں گے، یہ اس لیے نہیں خرچ کیا، کوئی نیک نیتی سے خرچ نہیں ہوا ہے، دکھاوے کی نیت سے خرچ ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے خرچ ہونا، دکھاوا کہ میں نے اس کی شادی کی، میں نے اس کو گھر دلایا، میں نے اسے حج کرایا، میں نے اسے پالا، میں نے اسے پڑھایا، اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہیں، اس کو کہتے ہیں ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، کہ آخرت کے دن کوئی مانے نہ مانے، کل یہ بچے بھی اٹھ کر کہیں کہ ہم نے تو خود ہی پڑھا تھا، ہمارے چچا نے تھوڑی پڑھایا تھا، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اس کو اللہ نے کیا درجہ دیا وہ دیکھیے، اس کا درجہ یہ ہے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور وہ شخص کے ہو گیا شیطان، لہو، اس کے لیے ساتھی، یعنی دکھاوا کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسراف کرنے والا بھی شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ بھی سب باتیں ایک دوسرے سے جڑ رہی ہیں کہ دکھاوے کا پیسہ خرچ کرنا اور بہت زیادہ فضول چیزیں خرچ کرنا، کسی بھی معاملے میں لمٹ کو ایکسیڈ کر جانا، لمٹ کراس کر جانا، سب شیطانیت ہے، سب اللہ نے اس کو شیطانیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کے لیے شیطان اس کا ساتھی ہو گیا، اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں فَسَاءَ قَرِینًا، تو جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کے دوست ایکچولی شیطان ہو چکے ہوتے ہیں،
ان کا جو ہارٹ ہے وہ رسٹڈ ہو گیا ہوتا ہے، زنگ والا ہو گیا ہوتا ہے، اس کی مشینری کو آئل دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اور آئل کیا ہے؟ یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اور آپ بھی کہاں کہاں دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ ادھر سے اتنے کا خریدا، ہاں میں نے اتنی بار حج کیا، ہاں میں نے وہ کیا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، معافی مانگنا چاہیے، اور جان کر تو ہوتا ہے تو بہت شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہ تمام ایکسپلینیشن آج اللہ نے ہمیں سبق میں دے کر کہا، سٹائل لائیے، اللہ نے ہمیں اچھا سا درس دیا اور کہا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو گیا ہے ان کو، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بات نہیں سمجھ آتی کہ احسان کرو، ہر ایک کے معاملے میں بخیلی سے بچو، دکھاوا مت کرو، کیا ہو گیا ہے؟ لو آمنوا باللہ، کاش یہ اللہ کی بات کو مانیں، سمجھیں، بغیر سمجھے قرآن کے ختم پہ ختم کرتے ہو، سورہ نساء پڑھ لی، سورہ فلاں پڑھ لی، سورہ فلاں پڑھ لی، اندر ہمارے کچھ انڈے ہلا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ کاش یہ بات مان لیتے، لو آمنو، بات مان لیتے، اللہ کی باتیں اڈاپٹ کر لیتے، یوم آخر سے ڈر کر، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کر لیتے یا کسی کو معاف کر دیتے، خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، اور اپنی بخیلی کو چھوڑ کر جو جو حق بنتا ہے ان پہ خرچ کرتے، وکان اللہ بہم علیما، تو اللہ تو ان کے ساتھ بڑے علیم تھے، اللہ نے تو ان کو اس کے ریوارڈ ضرور دینے تھے۔ تو اے لوگوں سنو، اللہ ایک ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کریں گے، تم کو چاہے دنیا والے ریوارڈ دے نہ دیں، جزا دے نہ دیں، اے لوگوں اللہ کے لیے کام کرو۔ یہ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ بے شک اللہ نہیں حق تلفی کریں گے ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوگی کوئی نیکی، اور اگر ہوگی کوئی نیکی، وہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، یضاعفھا، اللہ اسے بڑا چڑھا کے عطا فرمائیں گے تمہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم سے نوازیں گے اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا پچھلا سبجیکٹ سے، ٹاپک سے جڑتا ہوا آیت نمبر 40 تک کا درس۔ اوکے، اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات آ رہی ہے، آ تو وہی رہی ہے قیامت کی، کیونکہ بار بار آ رہا تھا کہ جب دکھاوے کی بات آئی تو یوم آخر کی بات ضرور آ رہی تھی، پھر ایک بار نہیں 2 بار آئی یوم آخر کی بات، تو اس لیے آگے آیت نمبر 41 وہ اسپیشلی یوم آخر کے لیے آ رہی ہے۔ دیکھیے کیا آتی ہے، دیکھیے سٹائل، دیکھیے بڑا پیارا ہے، جیسے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بڑا خوبصورت انداز ہے نا اللہ کا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو گیا؟ بالکل اسی طرح یہ بھی اللہ کا انداز مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، فَكَيْفَ، کیا ہوگا، کچھ سوچا ہے تم نے؟ کیا ہوگا، کیسے ٹیکل کرو گے، کیسے تمہارا حشر ہوگا، اور کیا کیفیت تم پہ طاری ہوگی، کب؟ قیامت کے دن، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امہ، تمام لوگوں میں سے گواہوں کو، ایک گواہ اٹھایا جائے گا لوگوں میں سے، وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے اے نبی آپ کو بھی، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بات اس وقت جو تمام امت کے نبی حاضر ہوں گے، اس لیے اسپیشلی اللہ کے رسول کی بھی طرف اشارہ ہوا کہ وہ بھی گواہ کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر پیش کیے جائیں گے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، تمام نبیوں کو لایا جائے گا، تو تھوڑا سا ایسے، اور تمام فرشتے صف بستہ ہوں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کبھی پڑھی نہیں قرآن میں کہ نبیوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور نبیوں کو بھی پیش کیا جائے گا،
تو دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، فَكَيْفَ، کیا حالت ہوگی، کیا وقت ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہوں کو، یعنی میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نبیوں کو، اور اے نبی آپ کو بھی بلایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو بھی آپ کی امت پر بلایا جائے گا بطور گواہ شہیدہ۔ بس یہ بات ہے، کوئی شفاعت کی کہانی نہیں آ رہی ہے، بلکہ آ رہا ہے کہ نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی جو گناہگار ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا، اور کوئی نبی کسی برے انسان کو، کسی برے امتی کو بچا ہی نہیں سکیں گے۔ آگے کی آیت دیکھیے، یومئذ، وہ قیامت کے دن، یہ جو سارا سین ہوا، یود الذین کفروا، چاہت ہوگی، ودت آپ نے پڑھا ہے نا، محبت، خواہش، پسند، تو آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کی روش اختیار کی تھی، اور جنہوں نے وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، یعنی وحی کی نافرمانی کی تھی، چپل، بال بنانے کا سٹائل، کنگھی، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا نبی کی نافرمانی میں۔ نبی کی نافرمانی فقط وحی کی نافرمانی ہے، آپ کی سہ ستہ بھی کہیں ایک طرف گم ہوئی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ نافرمانی رسول وحی کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کی کتاب کی نافرمانی کی ہے کسی اینگل سے، تو آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے بھی دنیا میں کفر جس اینگل پر کیا ہوگا، لو تسوا بہم الارض، کاش سوا، برابر کر دی جائے ان پر زمین، یعنی انہیں پھر سے دفن کر دیا جائے۔ خدارا کیوں اٹھایا، وہ جو میں دفن ہوا تھا مجھے دوبارہ دفن کر دو، ولا یکتمون اللہ حدیثا، کیونکہ نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ تمہارے نبی کھڑے ہیں نا، نبی تو کھڑے ہیں، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، نبی بچا لیں گے نا، تمہارے حافظ قرآن بچے بچا لیں گے، تمہارا مدرسہ تم کو بچا لے گا، تمہارے یہ بقرہ عید کے جو جانور ابھی کاٹو گے، جو دکھاوے کہ تم نے خود ساختہ عقیدہ بنا دیا ہے، سب کو بقرہ عیدیں کروا رہے ہو، جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ خاص دن کی قربانی صرف حاجیوں پر ثابت ہو رہی ہے۔ ایون میں یہاں تک آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی وہ یہ حج کی قربانی سے بلونگ نہیں کرتی ہے، اور اگر کسی کے پاس مجھے سمجھانے کو کوئی بات ہو تو مجھے ضرور سمجھائیے گا اپنی بہن سمجھ کے، بڑے شفیق بن کے مجھے سمجھائیے گا کہ یہ حج کی قربانی کیا اسی کی یاد ہے جو اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آیا تھا؟ نو، وہ حاجیوں پر فرض ہے، وہ حج کی بات میں کہیں بھی اسماعیل علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا۔ قرآن نے اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قرآن نے حج کے کام بتائے، لیکن دونوں کو اللہ نے میچ نہیں کیا ہے، اللہ نے دونوں کو انٹرلنک نہیں کیا ہے۔ اللہ نے حج کی بات الگ کی ہے کہ وہاں قربانی الگ ہے، اور اسماعیل کا قصہ اللہ نے آپ کو الگ بیان کیا۔ آپ نے جیسے حیض میں نماز کو جوڑ دیا، ایسے آپ نے یہ اسماعیل علیہ السلام والے قصے کو حج سے بھی جوڑ دیا، اور بقرہ عید سے بھی جوڑ دیا، اور عید الاضحیٰ کے لیے تمام لوگوں کو بھی قربانی کا حکم دے دیا۔ یہ میری باتیں سمجھیں پلیز، تھوڑا سا وقت دے دیں، بخیلی مت کیجیے گا۔ آج کا ٹاپک بھی بخیلی کا تھا، کنجوسی مت کرو لوگوں سے ڈر کر، کیونکہ وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اور بقرہ عید کا ٹاپک انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔